ایک بنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. کہا کم بخت تجھے دے گا کون؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. یہ کنواروں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، یاد رکھیں. اس امید پہ جیو. یہ لطیفہ نہیں ہے، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا. تو اس بنگی نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا ہے آدھا رہ گیا ہے. لوگوں نے کہا یار بادشاہ کی بیٹی سے شادی میں آدھا کام، آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا، یہ کیسے ممکن؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے وہاں سے انتظار ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میری طرف سے قبول ہے، ادھر سے قبول کا آدھا تو ہو گیا نا کام. تو اس لیے جتنے چھڑے چھاٹ کمارے بیٹھے ہوئے ہیں تم سب کا آدھا کام ہو گیا ہے، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، بس ادھر سے قبول کی دیر ہے، چاہے اس میں بال سفید ہو جائیں تمہارے. دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. بعض دفعہ چڑیل اور بیگم کی استغفر اللہ، یہ تو میرا دماغ خراب ہو گیا یار، غلط باتیں یعنی غلطی سے نکلا ہے نا، غلطی سے تو زبان پھسل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صورت دونوں کی آزمائش اور عذاب دونوں کی صورت کیا ہے؟ ایک جیسی. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں. میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں. میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں. آپ سے درخواست میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی، سوٹ بنا کے دیں گے. اثر میں آ جائیں، اثر میں آ جائیں. اچھی بات ہے یار، فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے، بہترین. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے. استغفر اللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عادل خان ہے. میں اسپیشلی طور پر ثوابی سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. میرے بھائی نے ایک شرط رکھی ہے، اگر مفتی صاحب آپ سے گلے ملے تو میں آپ کی دوسری شادی کرا دوں گا. آ جاؤ یار، آپ سے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ. میں آپ سے گلے ملا ہوں، جب آپ دوسری کریں گے نا تو آپ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہیں گے. شب برات میں حلوہ بنائیں گے ہم، کتاب میں بھیجے گا وہ. حلوہ کون کتاب میں ہے؟ ہم بولے حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑاہیم رہتا ہے. بولے ہم لوگ کتاب میں کھوجتے ہیں، ہم لوگ کڑاہیم ڈھک کے رکھتے ہیں. تم لوگ کھوجتے رہو، ہم لوگ کھاتے ہیں. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ، کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو، حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے، ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے، ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہے. ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ، تو کہتے ہیں کتاب میں تھوڑی، حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. کوئی ایک دیگ دکھاؤ نا صحابہ کے دور میں. یار ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا، اتنی دیگیں. کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے اس کے پاس نہیں، میرے پاس لے آؤ. اس کے باپ کو چیلنج ہے ایک جن حاضر کر کے دکھا دے، ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے. اس کا باپ 100 دفعہ مر کے زندہ ہوگا، کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا. وہ بے وقوفوں کے سامنے لاتا ہے. اس لیے میرے بھائی تبلیغ کے خلاف باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو، تبلیغ میں نکلا کرو. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا، جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ بھی کریں، بعد میں بیگم کو لے کے سہروزے کی جماعت میں جاؤ. شروع میں ہی ساری زندگی اس کی برکتیں دیکھو گے. خواتین جب سہروزے کی جماعت میں یا 10 روز 15 دن کی بڑی سے بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں جائیں نا، تو ان کی پوری زندگی معمولات ہوتے ہیں. رات کو تلاوت، صبح ذکر، تسبیحات، گھر کا ماحول پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کل کسی کے مولاناؤں کے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. آج کل بھائی میڈیا نے ایسا بگاڑ دیا ہے، جو مولانا لوگ تبلیغ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود اپنے بچوں کو ان کو تبلیغ میں نکالنا پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صبح و شام تبلیغ کے خلاف تھے. جب بچہ بگڑا ہے نا، خود لے کر آئے ہیں بھائی اس کو خدا کے لیے کوئی 4 مہینے لگوا لو، انسان کا بچہ بن جائے. تو اس لیے بچہ جب تک بگڑے نہیں نا، اس وقت تک تبلیغ بری لگتی ہے. جیسے ہی بگڑتا ہے تو آپ کے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، الا یہ کہ کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. تو بزرگ تلاش کرنا کتنا مشکل کام بن گیا آج کل ہے بہت. السلام علیکم مفتی صاحب، ہماری جماعت واگا بارڈر سے آئی ہے. مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام پیش کیا تھا. کون سے مولانا؟ مولانا سعد صاحب نظام الدین سے. اچھا ماشاء اللہ، علیکم علیہ السلام. بھاگا بارڈر سے؟ جی واگا بارڈر سے. خیر کرے. بم تو نہیں ہے جیب میں؟ 4 مہینے پہلے کی جماعت تھی ہماری، پورا ہو گیا وقت، آپ سے ملاقات تھی اور سلام پیش چلیں کیا. جی، اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے. میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ.
घर में पंखा निकलवा दो, एसी लगवा दो, इससे बांधेगी। रस्सियां खत्म कर दो घर में।